توکلت علیک یا رب العالمین، ہمارا وہ لیکچر جس میں ہم نے یہ بات کہی کہ نیب کے چیئرمین قمر زمان صاحب نے اس کیس کی تیاری میں ایک محرر کے کام انجام دیا ہے، کہ جس طرح سے محرر ایک ایف آئی آر کو لکھتے ہوئے کچھ چیزیں بیچ میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ہم بات جرم و سزا میں بھی بتا چکے ہیں، یہ فیصلہ نیب کی رپورٹ پر نہیں بلکہ پیناما سے متعلق جے آئی ٹی سے سامنے آیا، ٹھیک ہے، تمام ثبوت وہاں سے آئے اور عدالت نے اسے پہلے ہی رد کر دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عدالت نے، جس کا انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا کہ جس کیس کو عدالت نے سننے سے انکار کر دیا، جس عدالت کیس کو انٹرٹین نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو نواز شریف صاحب نے ایکچولی خود پنگا لیا تھا کہ کمیشن بنا دیا جائے، وہ کمیشن بنا دیا گیا، پھر عدالت پہ زور دیا۔ اب یہ لوگ چیخیں گے کہ جی وہ پارلیمنٹ میں نواز شریف کو جانا چاہیے تھا پہلے، لیکن انہوں نے خود ہی جب عدالت پہ زور ڈالا کہ کمیشن بنایا، عدالت نے کمیشن بنانے کے بجائے، جوڈیشل کمیشن بنانے کے بجائے اس کو اپنے سے ہی دور رکھا کہ جے آئی ٹی بنا دی کہ سارے ادارے مل کر آپ اسے انویسٹیگیٹ کریں، تاکہ صرف جوڈیشل کمیشن پر وہ نہ ہو بلکہ ایسے ادارے ہوں، جو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسے ادارے ہوں جو ثبوت بھی ڈھونڈ لیں، اگر سرکمٹینسز ایویڈنس ہے تو لیڈ ٹو، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو لیڈ کر رہی تھی اس کو بھی جا کر سامنے لا کر اس کی وضاحت کریں، کس چیز کو لیڈ کر رہی تھی، بادی الضمیر میں یہ کس طرف حوالہ دے رہی ہے، تو آپ اس کو بھی جا کے ڈھونڈ کے چیک کر لیں۔ تو جے آئی ٹی نے ایسا ہی کیا، اور نیب میں جتنے بھی لوگ اس وقت بھی موجود ہیں وہ پرانے چیئرمین صاحب کے لگائے ہوئے ہیں۔ اب کچھ طرف سے یہ شوشے اٹھ رہے ہیں کہ یہ نئے چیئرمین جو ہیں انہوں نے وقتی طور پر کچھ سختی دکھائی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہر شخص کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اللہ جسے توبہ کی توفیق دے۔ میرا اب بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ صاحب تائب ہو چکے، اور چیئرمین بننے کے بعد جو ان کی تذلیل کی گئی اس کے بعد سے یہ ان کے گروپ میں نہیں ہیں، لیکن ماتحت عملہ اب بھی قمر زمان چودھری صاحب کے لگایا ہوا ہے، اور یہ اس کیس کا جو بہت زیادہ بیک گراؤنڈ ہے نیب کے پاس وہ انہی کے کارندوں کا مرتب کیا ہوا ہے، اور جن میں سے ایک صاحب اس اپیل کے دوران صفحہ نمبر 172 کے جو راقم ہیں وہ مکر بھی گئے ہیں، یہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے، اور واجد ضیاء صاحب سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو ہی از آنیسٹ مین، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کس نے لکھا ہے، کیوں ان کا تعلق نیب سے تھوڑی ہے، تو انہوں نے تو جو کچھ لکھا ہوا ہے یا جو کیس ان کے سامنے آیا اس کی تحقیقات کی ہیں، اس کے لیے پروف ڈھونڈے ہیں، ثبوت جمع کیے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے سے لفظوں سے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں، پھر عدالت کے سامنے یہ کیس اس طرح سے آیا ہے کہ جب تک اس کیس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں ضمانت دے دی جائے، اور کیونکہ یہ نیب کا کیس تھا فرام دا ویری بگننگ ایف آئی آر، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس ایف آئی آر کے تحت جو مقدمہ آیا سامنے، تو اگر وہ ثابت نہیں ہوتا آگے چل کر، تو اگر سزا اس کے تحت ہوئی ہے اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر یہ انہیں جیل میں رکھنے والا پیریڈ جو ہے وہ کس کھاتے میں گنا جائے گا، یہ ہے ان کا پوائنٹ نمبر 1، اور اس پر انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ یہ کیس جو ہے نیب جو ہے مجاز نہیں ہے، کیونکہ 4 سوال ایسے ہیں اس میں جسے انہوں نے ریفرنس کے طور پر سامنے رکھا، حاکم علی زرداری صاحب ہمارے سابق صدر مملکت کے والد صاحب پر کرپشن کا کیس آیا، تو انہوں نے کہا جی کرپشن کی انہوں نے کس سرکاری محکمے میں تھے، سرکار کو انہوں نے کیا نقصان دیا، آپ لوگ پرائیویٹ فرمز کے لیے نہیں رکھے گئے، یہاں پر نیب جو ہے وہ پرائیویٹ فرم نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ اداروں میں جھانکتے پھریں، ٹھیک ہے نا، تو آپ سرکاری املاک اور سرکاری ذرائع آمدن اس میں خرد برد کے لیے رکھے گئے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے سرکاری محکمے سے ان کا تعلق تھا، اس کا جواب ہے، جواب تھا نفی، نو، کسی سرکاری محکمے میں نہیں تھے، تو ان کا ذرائع آمدن جب سرکاری نہیں ہے تو اس ذرائع آمدن پر آپ کس طرح سے یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ایکسیس آف مینز، یعنی آمدن سے زیادہ اثاثے رکھتے ہیں، یہ ان کی تو آمدن ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اثاثے کتنے ہیں، کہ بھئی اگر کسی کی آمدنی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ امریکن سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے ایک مرتبہ ایک ریمارکس دیا تھا کہ ہم یہاں انصاف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم یہاں انصاف نہیں کرتے، ہم یہاں قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔
ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں قانون توڑا گیا، کہاں قانون پر عمل ہوا، کہاں قانون پر عمل نہیں ہوا۔ وہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارے سامنے ہے ہم اس پر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ مجھے ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ وہ انصاف ہی ہے۔ So we are here to uphold the law, not uphold the justice۔ تو قانون کی پاسداری میں ضروری نہیں کہ آپ انصاف بھی کر رہے ہیں، جو قانونی زخومہ کہلاتے ہیں، کہ اس چیز پر قانون خاموش ہے۔ تو جس چیز پر قانون خاموش ہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ چیز ہوئی نہیں، وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو مریم نواز شریف کے لیے بھی انہوں نے یہی پلی لی کہ جی اس کے پاس کون سا سرکاری عہدہ تھا کہ آپ اس پہ کرپشن کا الزام لگائیں، اس کی کون سی سرکاری تنخواہ تھی جسے آپ اس کا تعین کر سکیں کہ شی از لیونگ بیونڈ ہر مینس۔ تو یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ خود کہہ چکی کہ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ پھر بعد میں الیکشن میں جب انہیں ٹریپ کیا گیا، جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں کہہ چکے ہیں اس بات کو، کہ اس الیکشن میں ان سب کو ایک گواہی اپنے خلاف دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان میں 5th امینڈمنٹ نہیں ہے امریکہ کی طرح سے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے، آپ کو اپنے خلاف کوئی بیان دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، آپ کے منہ سے آپ کے خلاف ایویڈنس نہیں چھینی جا سکتی۔ لیکن پاکستان میں اساسوں کی ڈکلیریشن قانون ہے، اور اس میں محترمہ بھی لکھ چکی ہیں کہ صرف کیش ہی ان کے پاس تقریباً 1 ارب روپیہ ہے۔ اب وہ 1 ارب کہاں سے آیا، تو وہ سوال اب بھی ان کے اوپر لٹک رہا ہے۔ وہ والد صاحب نے دیا، والد صاحب کا کیا دھندا تھا، وہ پھر وہیں پر آ گئے ہم منی ٹریل پر، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اوپر 2 کیسز تھے، ایک نواز شریف کے جرم میں تعاون کرنا، ان کی رقم کو چھپانا تو کلیبریٹرز کے طور پر، اور دوسرا عدالت عظمیٰ میں حلف اٹھا کر جھوٹ بولنا۔ پرشری ابھی آئے گی، اب یہ اوتھ وائلیشن ہے۔ پھر کیلیبری فونٹ سے لکھوا کر وہ ڈیٹ عدالت میں پیش کرنا، جس کے اوپر جو تاریخ ہے اس دن اتوار بنتا تھا، اور جس فونٹ میں وہ لکھی گئی وہ کیلیبری فونٹ تھا جو 2006 تک 2006 تو اس وقت تک وہ بیٹا ورژن میں موجود تھا۔ بیٹا ورژن یعنی ابھی وہ سیل کے قابل نہیں تھا، تو اسے بیچا نہیں جا سکتا تھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اس پہ لکھی ہوئی چیز دوبارہ پڑھی جا سکے گی یا نہیں پڑھی جا سکے گی، اس پہ لکھی ہوئی چیز دوبارہ ایڈٹ کی جا سکے گی یا نہیں کی جا سکے گی، اس پہ لکھی ہوئی چیز اگر میل کر دی جائے، اس پر لکھی ہوئی چیز اگر ایکروبیٹ ریڈر یا وہ PDF فائلز اس میں کنورٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بیٹا ورژن ہے، ٹیسٹ ورژن ہے، تو اس کے اندر کیا بگز نکلتے ہیں، کیا غلطیاں نکلتی ہیں، وہ عوام الناس میں کمپیوٹر استعمال کرنے والے لوگوں کو فری بانٹا جاتا ہے تاکہ اس کی رپورٹ انہیں کی جائے اور وہ بگ ٹھیک کیے جائیں۔ تو جب وہ ایک ٹرائل کے ایک مخصوص پیریڈ سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اسے سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور وہ بیچنے کے قابل یا ریلیز کے قابل ہوتی ہے۔ اور ایسی کوئی بھی بیٹا ورژن جو ہے وہ سرکاری پیپرز پر استعمال نہیں ہوتی، سرکاری محکمے استعمال نہیں کرتے، قانونی محکمے اسے استعمال نہیں کرتے، کوئی بھی عزت دار یا یوں کہہ لیں کہ صاحب الحیثیت، یعنی یہ اسٹوڈنٹ استعمال کرتے ہیں، ایک آمدنی رکھنے والا ایک وائٹ کالر انسان وہ استعمال نہیں کرتا، انلیس کہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہو، اس کے ڈیزائرز کچھ اور ہوں، نہ کہ وہ مفتہ ہو۔ تو یہ ذرا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہماری فرم بھی اسی پہ کام کرتی ہے، پائریسی پہ، کہ اس کا سلوگن ہی یور کوڈ آف آنر، تو لوگ اسے استعمال نہیں کرتے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سافٹ ویئر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور نئے نئے انہیں سافٹ ویئر کو چیک کرتے ہیں، ان کے اندر سے بگز نکالتے ہیں، اپنا بونس کماتے ہیں، ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اور ایک تھوڑا سا ایک خاص کمیونٹی میں اس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے گوگل سویڈن میں اس میں شامل ہو گیا ٹرانسلیشن میں، تو اسی طرح سے مائکروسافٹ کے کچھ اور پروگرام تھے، اس کی ٹرانسلیشن میں شامل ہو گیا، ایکسپلورر کی ٹرانسلیشن میں شامل ہو گیا، کیا مجھے بھیجیں میں اس کا سویڈش ترجمہ کر دوں گا۔ تو یہ ہماری ایک کمیونٹی ہے جو یہ کام کرتی ہے، اسے کسی پر یہ واجب نہیں ہے، کسی پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سیکشن کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک لائن، اس کا آپ ترجمہ کر کے انہیں بھیج دیتے ہیں کہ اس چیز کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات کئی ترجمے ہوتے ہیں ان کے سامنے، نہیں یہ والا بہتر ہے، ٹھیک ہے رکھ لو۔ تو یہ بیٹا ورژن سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں۔ بہرحال تو ایسی سافٹ ویئر سے آپ کوئی پرماننٹ قسم کی قانونی دستاویزات نہیں بناتے، یہ کامن سینس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔
تو وہ عدالت کے سامنے آ گئی. انہوں نے کہا جی وہ صاحب جو آئے تھے ایکسپرٹ, ہم نے جب ان سے کویسچننگ کی تو وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہوں, وہ ایک سچا آدمی تھا. اب اگر آپ اس سے سوال کرو گے کہ جی آپ رائٹنگ ایکسپرٹ ہو, تو وہ کہے گا نہیں. ہاں اور نہ میں جواب دیجئے صرف آپ سافٹ ویئر ایکسپرٹ ہو, جی نہیں. آپ کا تعلق فونٹ سے ہے, جی نہیں. آپ یہاں پر کیوں آئے ہو, پھر جی میں یہاں پر آیا ہوں کیونکہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. ہم آپ کی جاب نہیں پوچھ رہے, کاٹ دی بات. ہاں اور نہ میں ان سوالات کا جواب دیجئے. تو وہ جو ہاں اور نہ میں جن سوالات کا جواب دیا اس پہ انہوں نے کہ جی وہ ایکسپرٹ نہیں تھا. یہاں اس کا مقصد یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں ایک آفیشل ہوں اس کمپنی کا, اور یہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ اس تاریخ سے پہلے نہیں بیچی, اس سے پہلے یہ ریلیز نہیں ہوئی, اس سے پہلے یہ بیٹا ورژن میں تھی. اس کے لیے مجھے کسی ہینڈ رائٹنگ یا ٹائپ رائٹنگ یا جیٹ رائٹنگ کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی فونٹ کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں شاید یہ بھی نہ پہچان سکوں کہ یہ کون سے فونٹ میں لکھا گیا ہے, لیکن اگر آپ مجھے بتائیں کہ پروڈکٹ نمبر دس اینڈ فونٹ نیم از دس, تو میں اپنی فائلوں میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کب بیچی گئی, کب ریلیز ہوئی. نہیں ہم وہ آپ سے نہیں پوچھ رہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں, لیکن باہر آپ اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اب انہیں جو ضمانت ملی ہے وہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے, یا یوں سمجھ لو کہ شاید اللہ کی طرف سے انہیں کچھ تھوڑی سی نرمی ملی ہے کہ ایک دفعہ باہر آ کے دنیا کو دیکھیں کہ اس دنیا کو میں ابھی چھوڑ کے جانے والا ہوں, میری کیا عمر ہو گئی ہے, اپنی عاقبت کو سنبھال لوں. واللہ عالم الصواب. کچھ لوگ اس وقت این آر او کی باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پھر سے سعودی عرب ان کے پیچھے آ گیا ہے. مجھے جبکہ ایسا نہیں لگتا. اگر سعودی عرب ان کے پیچھے آیا ہوتا تو آخری سرکاری دورے میں جو پورے پاکستان کی تذلیل ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں, جب نواز شریف صاحب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, کہ کوئی بھی منشی منقع حقہ وقع ان سے آگے کھڑا ہوا تھا, ان کو کسی نے منہ ہی نہیں لگایا. اپنے ساتھ ایک وکیل کو لے کے گئے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ خسر پھسر کرتے رہے وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی, کہ وہاں جو موجود سیلیبریٹیز تھیں ان میں سے کوئی ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ سعودی ان کے پیچھے ہیں کوئی ڈیل وغیرہ کی بات. لیکن اگر کوئی ڈیل ایسی ہوتی بھی ہے تو ذاتی طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ بحیثیت فرد نواز شریف صاحب کے مخالف نہیں ہیں. نواز شریف کیا یعنی کسی کو بھی میں نہیں چاہوں گا کہ عمر قید ہو یا پھانسی ہو. دے آر مائی ہیومن فیملی. وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. یہ عبرت کے مقامات ہیں, خوشی کے نہیں. تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کی عاقبت بہتر کرے. عاقبت میں اور آخرت میں فرق ہے, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ دیٹ. عاقبت ہوتی ہے آپ کی عمر کا آخری حصہ. تو اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور ان کو بھی یہ توفیق دے کہ یہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کی چند برائیوں کی وجہ سے ہم اس کی پوری شخصیت کو ایون نہیں قرار دے سکتے. وہ پاکستان کے سربراہ رہے ہیں, 3 مرتبہ رہے ہیں, قوم نے انہیں بڑی عزت دی ہے. ان کے اس ڈیمائز میں یا ان کے اس زوال میں پاکستان کی بھی بے عزتی ہے. تو اگر کوئی خیر کا سلوشن نکل سکتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہ جی ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کہ یہ 300 ارب دے دیں گے تو انہیں لندن جانے کی اجازت ہوگی اور 10 سال تک خاموش رہنے کی اجازت ہوگی, اور اگر 10 سال کے درمیان میں اگر انہوں نے وائلیشن کی پچھلی دفعہ کی طرح سے تو اس دفعہ ان کی آڈیو ویڈیو ریلیز کر دی جائیں گی جو ان کے اقرار نامے ہیں. تو وہ یعنی چوری کا اقرار نامہ اور کرپشن کا اقرار نامہ اس شرط پر ان سے ریکارڈ کروا لیا گیا ہے. تو وہ تو بعد میں آدمی میں کر بھی سکتا ہے. اگر بے عزت ہونے کی شرح دیکھیں ہم یا کیپیسٹی دیکھیں تو وہ مسٹر الحمدللہ کی طرح سے ان کے صاحبزادے تو ان لوگوں میں ماشاءاللہ کافی پائی جاتی ہے, کیونکہ ایک قریبی حلقہ وہ بے شک پیڈ ہے یا بہت زیادہ محبت میں دیوانہ ہے. آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں, جاہل کہہ لیں, نواز شریف کے عاشق کہہ لیں, نواز شریف کے فالوورز کہہ لیں, یا بے دین کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں انہیں. آپ ایک اتنا بڑا طبقہ ضرور ہے کہ جو ان کے سامنے آگے واہ 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 کرتا رہے گا. مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. تو جہاں تک ایک انسانی آواز پہنچتی ہے, اگر یہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں تو ان کو ایسے لوگ مل جائیں گے ارد گرد جو انہیں کبھی احساس نہیں ہونے دیں گے کہ یو آر ایور بینگ رانگ, کہ آپ کبھی غلط تھے. اس چیز کا میں ذاتی طور پر بھی مخالف ہوں کہ اگر ان سے کوئی این آر او ہو رہا ہے تو آئی ایم ناٹ ہیپی ٹو پٹ ہم بیہائنڈ دا بارز, بلکہ ان کو ایک سرکاری عہدے کی پینشن دے کر پاکستان میں ہی رکھا جائے. کیا پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے؟ باقی ساری زندگی اس ملک ہی کے
کلائمیٹ میں گزاریے، ایک گمنامی کی زندگی یا خاموشی کی زندگی، واٹ ایور یو کال اٹ، ایک بی کلاس یا ایک سی کلاس آفیسر کی حیثیت سے جو پینشن ہے اس کے حساب سے آپ اسی ملک میں رہیے. ورنہ اگر آپ انہیں ایگزائل کی سزا دیتے ہیں، سزا کے طور پر NRO کر لندن بھیجنا چاہتے ہیں، تو مال روڈ پر، کوپر روڈ پر، بیرن روڈ پر ہزاروں ایسے نوجوان مل جائیں گے جو رضاکارانہ طور پر بلکہ گھر سے کچھ پیسے بھی لا کر آپ کو دے دیں گے کہ یہ سزا پھر ہمیں دے دو. تو وہ سزا نہیں ہے، وہ نامنظور ہے. اگر آپ پیسے لے کر یا پیسے لیے بغیر کسی بھی حالت میں اگر انہیں ایگزائل کی ایک زندگی دیتے ہیں، وہ نامنظور. کم از کم میں اپنی ذات تک یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ انتہائی بے انصافی ہوگی. انسانوں کو جیل میں رکھنا اس کے میں خلاف ہوں، پنجروں میں بند کرنا اس کے میں خلاف ہوں. اگر ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہے تو ان سے کمیونٹی کام لیا جائے. بے شک کلاس 1 کا افسر لگا دو کہ ہمارے لیے ایک وقت میں یہ صاحب محترم رہے ہیں، ہمارے سربراہ رہے ہیں، قوم کے باپ رہے ہیں، گو کہ انہیں یاد نہیں تھا. لیکن جس شخص کی نظروں کے سامنے سے اتنے سرکاری ڈاکومنٹس گزرے ہوں اسے آپ باہر نہیں بھیج سکتے. یہ بے نظیر کی طرح سے، پرویز مشرف کی طرح سے، جان میجر کی طرح سے، کلنٹن کی طرح سے، اوباما کی طرح سے لیکچر دے کر گزارا تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کتابیں لکھوا سکتے ہیں، انٹرویوز دے سکتے ہیں مختلف موقعوں پر. اب سیاست سے باہر کر لیں تو اپنے میموار چھپوا سکتے ہیں. تو ایسا کوئی موقع آپ کو نہیں دینا چاہیے. ان کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ جاتی عمرہ کے سامنے ایک 5 کمرے کے اپارٹمنٹ ان کو الاٹ کروا دیا جائے، اور اس میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا یا جو بھی ان کی پینشن ہے بنتی ہے سرکاری طور پر، اور میرے خیال سے قانون کے مطابق تو ان کی پینشن ختم ہو جاتی ہے ایسی سزا کے بعد، کیونکہ یہ آفس وائلیشن تھی، لہٰذا ان کی وہ پینشن نہیں بنتی. تو انہیں ایک عام پاکستانی سٹیزن کی زندگی بہرحال ایک ریکمینڈڈ چیز ہے. اور جس طرح سے وہ فلم انارکلی میں وہ انارکلی کا ایک ڈائلاگ تھا کہ شہنشاہ کی بے انتہا نوازشوں کے عوض یہ کنیز ان پر اپنا خون معاف کرتی ہے، تو نواز شریف کی ان 3 مرتبہ کی آئی ہوئی حکومتوں کے اور اس میں اچھے برے کاموں کے عوض یہ قوم ان کے جرائم کو معاف کرتی ہے اور انہیں واپس گوال منڈی اسٹیٹس پر لا کر زندہ رہنے اور خوش و خرم رہنے اور یاد الہی میں وقت گزارنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کا موقع دیتی ہے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.